ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطاری نشریات پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا، پاورڈ بائی ٹینک آل پرس اینڈ ڈالڈا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے انتہا عظمتوں، رفتوں، کرامتوں اور خوبیوں سے آراستہ فرما کر اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی لوگوں پر ان کی اطاعت و پیروی اور محبت کو لازم قرار دے دیا ہے، اور یہی ان کی شایان نشان ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوشنما ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو وہ داخل، جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگی، گھر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی، وہ جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، جو در لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، کاندھا بدلنے والوں ہمراہ چلنے والوں پڑھتے چلو رواں ہے صلی علی محمد، جانے بھی دے ارم کو رضوان نہ روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، منزل کا ہے بھروسہ اکبر بغل میں توشا، کیا خوب لے چلا ہے صلی علی محمد، دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 25 تاریخ 1442 ہجری، 8 مئی 2021 بروز ہفتہ رمضان المبارک کی آخری ساتیں چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال صحت اور سلامتی اور زندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہم ایک بار پھر سے اکٹھے ہوں گے، اگر اس کی توفیق ہوئی تو۔ قرآن پاک کی تلاوت حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نعمان حیدر قادری صاحب، اور قرآن کے ذریعے، اس تلاوت کے ذریعے وہ ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا ہے، اور کون سے رشتے ہیں جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وجہ تخلیق کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے، دیا ہے۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے، میرا آسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز مہمان شہری رضا صاحب اور حسان بن خورشید صاحب، اس کے علاوہ ردا کربلائی صاحبہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور وسیم عباس صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے انتہا عظمتوں، رفتوں اور کرامتوں اور خوبیوں سے آراستہ فرما کر اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں پر ان کی اطاعت اور پیروی اور محبت کو لازم کر دیا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے شایان ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت و ثنا بیان کر رہی ہے۔ ان تمام آیات میں دل کے دماغ سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنا کر اور اس میں موجود تمام مخلوقات اور ہر جاندار اور بے جان شے کو بنا کر رب العزت نے یہ کہا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے۔ بالکل، انسان، جنات، فرشتے، سیارے، دن رات، زمین و آسمان، حیوانات، نباتات،
अलगर्ज ज़िंदगी की हर शय कोई ना कोई काम कर रही है और अल्लाह पाक ने ये काम मुकर्रर फरमाया है और इन तमाम अशियाए कायनात को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में झुकाकर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को रफ़त बख्शी और फिर एक काम अपने लिए भी पसंद फरमाया है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने आज जो आयत तिलावत फरमाई गई उसमें फरमाया है अल्लाह ने। बेशक अब हम पर ये लाजिम है कि अपने आका और सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खूब ढेर सारे दरूद व सलाम के नजराने पेश करके अपनी दुनिया भी अच्छी करें और अपनी आखिरत का भी सामान इकट्ठा करें, ताकि कल क़यामत में शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो सके। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की अफ्तार नशरियात प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेलेंट कोका कोला पावर्ड बाय टैंक ऑलपर्स एंड डाल्डा। हमारे साथ अब ये सारे सना खान बैठे हैं और कलाम का सिलसिला जारी व सारी है। हमारा मौजू भी है मेरा आसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा ये टॉपिक है और मैं चाहूँगी कि सलाम और दरूद का जो सिलसिला है वो चलता रहे इन खूबसूरत अल्फाज के साथ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है और वो ये कहता है कि ए मेरे अल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के रोज़ अपने नज़दीक वो मकाम क़ुर्ब पर फाइज़ फरमा और उनके ज़रिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। तो इस तरह की बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा। हम इस तरह की गुफ्तगू के ज़रिए हम दरूद भी पेश करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगी हमारे मेहमानों का इस दरूद के बाद चूँकि आप लोग चले जाएंगे, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट हो जाएगा और आपको भी दूसरे चैनल्स पर जाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और एहसान साहब, आपका तो ये अपना घर है। आपका तो अपना घर है, आप दोनों शख्सियात तो हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं। लेकिन आज वसीम भाई हमारे दरमियान आए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। रिदा करबलाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं और बहुत कम अरसे में इन्होंने अपना एक नाम मौला के ज़िक्र के सदक़े रसूल के ज़िक्र के सदक़े में एक नाम बनाया और जितनी जल्दी आपने तरक्की की माशाल्लाह, खुदा आपके नसीब भी अच्छे करे और आपकी आवाज़ में इतनी तासीर दे कि पूरी दुनिया में आप ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते रहें माशाल्लाह। और हमारी खुशनसीबी कि आप तशरीफ़ लाएँ और वसीम भाई आप भी तशरीफ़ बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी हम दरख्वास्त करेंगे उफ़ैरा साहिबा से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ ताकि हेल्थ सेगमेंट शुरू किया जाए। डॉक्टर उम्मे राहिल साहिबा आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ जी। उम्मे राहिल के साथ मोहतरमा इरमजा साहिबा भी और आगा अब्बास साहब तो तशरीफ़ ऑलरेडी ले आए हैं, ये आप आ जाएँ। तशरीफ़ बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी। आज का हमारा आपको पता है कि टॉपिक बहुत प्यारा है इरम साहिबा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। उसकी जितनी तारीफ़ करूं उतना ही कम है। उस हस्ती का टॉपिक है कि जिसने उस हस्ती से कहा रब्बे कायनात ने कि ए मोहम्मद, मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने तुझे खिल्क किया। सुभान। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमारे प्यारे नबी की जो शख्सियत है उसके अंदर एक बहुत ही नुमाया चीज़ जो है वो है इखलाक, और इखलाक के साथ दूसरों का ख्याल रखना, यकजहती का मैसेज, मोहब्बत का मैसेज, इनकसारी का मैसेज, यही वो सारे मैसेजेस हैं जो हमें एक दूसरे से हासिल भी करने हैं और अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करनी है। और इसी हवाले से मैं बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के हमारे मेहमानों से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आगा अब्बास साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ फ़ैरानी साथ साहिबा हैं, डॉक्टर उम्मे राहील हैं और इरमजा साहिबा हैं। तो इरमजा साहिबा, आपकी ज़ात अक़दस की तारीफ़ तो मुमकिन नहीं, लेकिन क्या कहेंगी कि कैसे हम अपनी इस्लाह करें और कैसे उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप लोग सलाम भेज रहे थे सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात पे, तो जहन में ख़्याल आया कि दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है
सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। सुभान। तो बड़ी खुशी हुई और दिल को ये एहसास हुआ कि सरकार अलैहिस्सलाम ने यकीनन इन काविशों का जवाब ज़रूर दिया होगा। रीमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और आप दुनिया में प्यार ही प्यार लेकर आ गए। अरब के उस माशरे को देखो कि जहाँ पे आपको पैदा किया, उन सख्तियों को देखो कि जो आपने बर्दाश्त की, और सबसे बड़ा ज़िंदा मौजज़ा जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद, वो ये देखो कि कुफ़ार भी आपको सादिक और अमीन कहते हैं। आपके मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, आपकी बात के ख़िलाफ़ हैं, आपके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आपकी शख्सियत की अच्छाई के ख़िलाफ़ ना हो सके, आखिरी लम्हे तक भी सादिक और अमीन कहने से आपको बाज ना रह सके, ये ज़िंदा मौजज़ा मेरे मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का है। फिर आपने देखो फूल ही फूल निछावर कर दिए, दुश्मनों को माफ़ कर देना, हर एक से झुक के मिलना, सबके काम करना, बच्चों से प्यार और मोहब्बत करना, किस कदर शफ़क़त का मुज़ाहरा करते थे। और जब मैं बच्चों से प्यार और मोहब्बत की बात करती हूँ तो मुझे हमेशा जन्नत के दोनों शहज़ादे हज़रत इमाम हसन और हुसैन का ख़्याल आता है कि किस मोहब्बत से आप अपने नवासों को चूमते थे। और एक मरतबा जब आप खुतबा दे रहे थे और दोनों शहज़ादे दाखिल हुए तो वो जुब्बे पहने हुए थे तो उससे लड़खड़ा गए, तो आप उतर गए मिंबर से और आपने दोनों को अपनी गोद में ले लिया और वहाँ पे आपने ये अल्फाज कहे कि ए लोगों, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इम्तिहान है कि वो जन्नत भी है और जहन्नुम भी है, क्योंकि इंसान अपनी सारी चीज़ें अपनी औलाद के लिए त्याग देता है। आपकी ज़ात अक़दस से हमें हर किस्म का एक मैसेज मिला है, तालीम मिली है, और उसमें जो इस वक्त फ़ी ज़माना सबसे ज़रूरी है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कोताही बरत रहे हैं, वो है यकजहती जो हम में होनी चाहिए और जिसमें इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इखलाक, बिल्कुल, क्योंकि इखलाक के ज़रिए हम दुनिया की हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो इखलाक की बात हो रही है और मैं चाहूँगी बहुत मोहब्बत और इखलाक और अदब से आप आगा साहब से सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया साहब आपका। आगा साहब, मर्दों में और औरतों में जो बांझपन यानी बेऔलादी के असबाब हो जाते हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसका क्या इलाज है तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मेरे पाक नबी पे करोड़ों दुरूद व सलाम हों। मेरे मौला ने फ़रमाया कि जब शादी होती है तो दुल्हन को 7 दिन तक शादी से लेके 7 दिन तक 4 चीज़ों का परहेज़ कराया जाए, वरना बांझपन ख़वातीन में मतलब दुल्हन में पैदा हो सकता है, लड़की में। तो वो 4 चीज़ें क्या हैं जिनसे मेरे मौला ने रोका, और मेरे मौला ने फ़रमाया कि एहतियात बरतें। वो 4 चीज़ें हैं दूध, सिरका, धनिया और खट्टा सेब। अब देखिए, दूध तो हम स्टेज पर ही पिला देते हैं और एक दूसरे का झूठा दूध पिला देते हैं। देखिए, तो जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इससे रुका जाए, दूध ना पिलाएं दुल्हन को, तो वहाँ हम स्टेज पर ही पिला देते हैं। हम उस पर अमल नहीं करते, उस सुन्नत पे, उस हदीस पर हम फॉलो नहीं करते। और अक्सर ख़वात, ये ज़रूरी नहीं है कि दूध पिएगी तो हो जाएगा, वसी इम्कान कायम हो सकता है, इस बात का गलबा हो सकता है कि बांझपन पैदा हो जाए। तो दूध से परहेज़ करना चाहिए ओनली 7 डेज़, ओनली 7 दिन तक। दूध, धनिया, सिरका और खट्टा सेब। सिरका चाहे वो सेब का हो, चाहे वो अंगूर का हो, चाहे कितना ही असली क्यों ना हो, चाहे कितना ही नकली क्यों ना हो, लेकिन परहेज़ ज़रूरी है। जब मेरे मौला ने फरमा दिया। अच्छा, मर्दों में क्यों कर आता है? मर्दों में ज़्यादातर करीबी रिश्तेदारियों में शादी करने की वजह से भी बांझपन आता है। आजकल जो शुगर का मर्ज़ उरूज पर है, अपने उरूज पर है, तकरीबन हर घर में 1, 2, 3 लोग। आगा साहब, करीबी रिश्तेदारों में शादी के हवाले से क्या वो बाप की तरफ से या माँ के रिश्तेदार, मतलब किस फैमिली की तरफ से? ननियाल में शादी करें या ददियाल में? नहीं, करीबी रिश्तेदारों में चाहे वो ददियाल में करें तो ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं और ननियाल से भी बढ़ते हैं। ननियाल के अंदर करेंगे जब भी बढ़ेंगे, लेकिन करीबी रिश्तेदारियों में भी शादी करने की वजह से ऐसा हो रहा है। ये साइंस आजकल बता रही है। अच्छा, दूसरी बात, शुगर का मर्ज़ की वजह से भी मर्दों में बांझपन आता है। अगर टाइफाइड बिगड़ जाए उसकी वजह से भी होता है,
اور دوسرے بھی مردانہ زنانہ امراض ہوتے ہیں جس کا ہم ذکر یہاں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کی وجوہات بھی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ۔ لمبے بال سب کو پسند ہے، اور اب بالوں کے حوالے سے آپ نے ہمیں بہت خوبصورت ریمیڈیز بتائی تھی کہ کیسے ہم اپنے بالوں کو خوبصورت، لمبا اور گھنا رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کافی لوگوں میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ جن کے بال کم عمری میں بھی سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا حل ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اس کے بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں۔ اب ہم ریزنس کے اوپر نہیں جائیں گے، ہم سمپلی کہیں گے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر لیکن کوئی ایک آدھ ریزن بتا دیں۔ اچھا دیکھیں، ہوتا یہ کہ آپ کا اگر نزلہ مستقل ہے، سائنس کا ایشو ہے، تو بال لازمی سفید ہوگا کم عمری کے اندر۔ اور فیملی کے اندر ہوتا ہے، جینس میں ہوتا ہے تو بھی ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس مطلب مدر یا فادر کی سائڈ پہ اگر کسی کو ہے، خاندان میں چلے آ رہے تو ان بچوں کو ہوتا ہے، لیکن سائنس سب سے مین ایشو ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو وہ فولک ایسڈ یا آئرن نہیں مل رہا ہوتا جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بٹ مین جو ریزن ہے وہ ہے آپ کا سائنس۔ اچھا، سائنس ظاہر سی بات علاج ہو رہا ہوتا ہے، بہت ساری ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں، بٹ بہت ہی آسان، اگر 25 سال تک کی عمر ہے اور آپ بڑا ایزیلی مل جاتا ہے معجون اطریف الاستخدوس، لیونڈر کا معجون ہوتا ہے، معجون اطریف الاستخدوس، وہ استعمال کرنا شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ فولک ایسڈ، آئرن اور زنک کا استعمال شروع کر دیں، تو آپ کو جو بچوں کے بال وائٹ ہو گئے وقت سے پہلے، وہ 3 مہینے میں جو ہو چکے اس کو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو نیو بال نکلیں گے، نئی جو گروتھ ہوگی، وہ پھر دوبارہ کالے نکلیں گے، لیکن 25 سال تک۔ بالکل، اس میں ایک بہت اہم چیز میں چاہوں گی، وہ بھی آپ ضرور شیئر کیجئے۔ یہ جو ہم ہیئر ڈائی یوز کرتے ہیں، جب ہم وہ روٹس پر لگاتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں کہ اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے اوریجنل جو بالوں کا کلر ہے وہ فیڈ ہو جاتا ہے اور آپ کے سفید بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت؟ اچھا دیکھیے، اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ڈائی سے جو ہے، جو ہیئر ڈائی ہم روٹس کر رہے ہیں، روٹ ایک الگ چیز ہے، روٹس پہ لگا رہے ہیں تو اس سے کہ جب آپ کے روٹس کا کلر اترتا ہے، آپ کی نیو روٹس آ چکی ہوتی ہیں۔ ہیئر ڈائی جب آپ کرتے ہیں، جو بلیچ کر رہے ہیں یا کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اس سے آپ کے بالوں کا کلر کٹ جاتا ہے، بٹ وہ بھی وائٹ نہیں کرتا، لائک بلونڈ کر دیتا ہے۔ اور جو روٹس ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ چیز ہے، آپ کی روٹس اندر سے نکل کے آ رہی ہے، جو کہ آپ کے منتھلی بڑھ رہی ہیں 15 ڈیز میں، اور تھوڑا سا جیسے دماغ کام کر رہا ہے، ہیٹ ہے یا گرمی ہے، تو اس کی وجہ سے ہلکی ہلکی روٹ سے کلر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہیئر ڈائی کیمیکل کا بہت زیادہ استعمال تو وہ بالوں کا کلر فیڈ کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالوں پہ کلر لگایا تھا تو وہ آپ کے پورے بالوں کو وائٹ کر رہا ہے۔ روٹس جو جن کی وائٹ ہو چکی ہے وہی نکلیں گے۔ اگر آپ کیمیکل فری، پی پی ڈی فری ہیئر ڈائی لیتے ہیں تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن روٹس اپنے ہی وقت پہ نکلیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عمیرہ یہ بتائیے کہ فوڈ الرجی جو ہو جاتی ہے بچوں کا خاص طور پہ، کہ کبھی فروٹ کھلانے سے یا ویسے ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اچھا، فوڈ الرجیز بھی ہوتی ہے اور فوڈ انٹالرنس بھی ہوتی ہے، اور دونوں میں ڈفرینس ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، لوگ دونوں کو ایک لے رہے ہوتے ہیں۔ انٹالرنس ہوئی ہوئی تو اس کو الرجی بول دیتے ہیں، الرجی ہوئی ہوئی تو اس کو انٹالرنس بول دیتے ہیں۔ دونوں ڈفرینٹ چیزیں۔ الرجی جو ہے وہ اس کا خیال کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو آپ نے گرپ نہیں کیا اور اس پہ کام نہیں کیا تو وہ پھر آپ کی سیویئر ہوتی چلی جاتی ہے اور اس سے آپ کو کافی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ انٹالرنس فار ٹائم بینگ ہوتی ہے، فار شارٹ ٹائم ہوتی ہے، اس کو وہیں پہ کنٹرول کر لینا چاہیے، تو وہ پھر نقصان اتنا ہی نہیں دیتی ہے۔ الرجیز میں ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے اسٹمک کو یا آپ کے باڈی سسٹم کو سوٹ نہیں کرتی ہیں، وہ آپ کے یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے نہیں بنی ہے۔ اس میں سم ٹائمز چکن الرجی بھی آ جاتی ہے، سم ٹائمز آپ کوئی سبزی لے رہے ہوتے ہیں، کسی اس چیز سے الرجی آ جاتی ہے، دودھ، ڈیری پروڈکٹس وغیرہ سے بھی الرجی آ جاتی ہے۔ لیکن انٹالرنس میں گلوٹن انٹالرنس آ جاتی ہے، جیسے کہ آٹا آپ لے رہے ہیں اس سے الرجی ہوتی ہے لوگوں کو۔ پروٹین انٹالرنس آ جاتی ہے، پروٹین نہیں سوٹ کر رہا ہوتا، اس کے بچوں کو دودھ سے بھی بہت زیادہ لیکٹوز انٹالرنس ہو جاتی ہے وہ۔ لیکن یہ والی جو انٹالرنس ہے نا، یہ آپ نے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمٹمس میں ابھی آگے بتاؤں گی، لیکن یہ فور دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، آپ نے اس کو ٹریٹ کیا، تھوڑا سا گیپ لے لیا اس فوڈ سے تو صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن الرجیز جو ہے فور دا لائف ٹائم ہوتی ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب چلیں گے ہم اپنے رمضان اسپیشل آج کا تڑکا کہ ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہمارے اپنے گلزار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت۔ بالکل، آج بہت یہ اچھی خبر یہ ہے کہ وہ عید کا ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے، تو آج میں جو ہے نا بہت ہی شیر قورمہ جو ہے وہ تیار کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ بس عید بہت قریب آ گئی اور انشاءاللہ اس کی تیاری کریں گے۔ آج کا تڑکا رمضان اسپیشل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور
वार्डरोब बाय मास जी, और मास जी के कपड़े आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप मंगवा सकते हैं अपने साइज़ का, और ईद के दिन इंशाल्लाह पहने। नए कपड़े पहनना अच्छी बात होती है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर और ख़ुद भी पहने और दूसरों को भी पहनाएं, ताकि अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। तो जी बहुत मैंने आज खूबसूरत कलर ड्रेस माशाल्लाह। पहना है सदफ आमिर का। ये मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त भी है और बहुत प्यारी डिज़ाइनर भी हैं। होती अमेरिका में है और यहाँ पर भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसलिए यहाँ पर भी आके डिज़ाइन करती हैं कपड़े। तो आज मैंने ये वार्डरोब जो है सदफ आमिर की पहनी है, और ज्वेलरी जो है वो फ़ायज़ा तारिक साहिबा की है, तख्लीक के नाम से। बहुत खूबसूरत कानों के हैं और ये रिंग्स भी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा फरहान अली कलर। वारिस साहब ने तो अपना ही पहना होगा डिज़ाइन। FAW मेरी जैसी एक हैं फरहान अली वारिस, उनसे मैंने बनवाया है। मैंने सिखाया कि ऐसा बना के दें। नहीं, अल्लाह ताला ने आपको एक ही बनाया है। बहुत जी गुलजार साहब। जी, तो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमेशा की तरह कोविड बहुत तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और हाथ को बार बार वॉश करें। और लाइफ बॉय जो है ये पैगाम देता है कि अपने एहतियात जो है वो ज़रूर करें। वैक्सीन जो है वो भी लगवाएं, ताकि जितनी जल्दी तक हो सके हुकूमत कोशिश कर रही है कि आप लोगों को सबको वैक्सीन से जो है फ़ायदा पहुंचा सके। तो इंशाल्लाह इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। हाथ के नीचे, उंगलियों के पीछे और नाखून के नीचे जो है अक्सर बैक्टीरिया जो है वो छुपा होता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। बच्चों को, बड़ों को, सबको सिखाएं कि किस तरह से आपने साफ़ करना है। तो लाइफ बॉय से आपने अपने हाथ को साफ़ किया तो आप तमाम पाकिस्तान को महफूज रख सकते हैं, अपनी फैमिली को। ताकि अब ईद आने वाली है, अगर आपको कुछ होता है या घर में किसी को भी कुछ होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास रोज़ पेटल मौजूद है, और इससे हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, कलौंजी और कनोला का जो ब्लेंड है ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो बच्चों को, बड़ों को, सबकी इम्यूनिटी के बढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए कि कोविड में इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी तो फिर मुश्किल हाथ सामने आ सकती हैं। इसके साथ करश जामशीरी मौजूद है हमारे पास, असली अरकियात से बना हुआ, और साथ में ऑल पर्स 100% मिल्क और फुल क्रीम मिल्क मौजूद है। इससे मैं आज जो है शीर कोरमा जो है वो तैयार करूँगा। इसके साथ हेलमन मायनीज़ मौजूद है, जो कनौर जो केचप है वो मौजूद है, बेहतरीन असली जो टमाटर के पल्प से तैयार करता। और यहाँ पर मेरे पास ओरियो जो क्रम्स हैं वो मौजूद हैं, जिसको हम आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको इस्तेमाल करें हमारे जो है शीर कोरमा के ऊपर गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें तैयार होंगी इंशाल्लाह, आप इंजॉय करेंगे आज के खाने के साथ। और टाइम हो गया है ब्रेक का, वापस आते हैं और शुरू करते हैं शीर कोरमा और ज़बरदस्त क्रिस्पी जो है रोल, स्प्रिंग रोल। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंग, ऑलपर्स एंड डालडा। आज का हमारा टॉपिक है मेरा आसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं के हवाले से एक छोटी सी रिवायत आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास थे, बयान करते हैं कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ तमाम दुनिया में से तुम में से सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। बस जो शख्स जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर और जुम्मे की रात मुझ पर 100 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। उनमें से 70 आखिरत की हाजतों में से हैं और 30 इस दुनिया में उसकी पूरी हो जाती है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अपनी आदत बना लें कि चलते फिरते उठते बैठते आप दरूद पाक का हदिया नबी अकरम को पेश करते रहें। जी शीर कोरमा, मीठी मीठी बातें हो रही हैं और मीठे की बात हो रही है। और ईद के टाइम तो लाजमी सबको चाहिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इसके जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि हेल्दी रखें। कलौंजी और उसका कनोला का जो मिक्स है इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें हम इलायची ऐड कर देंगे। और बहुत कि कलौंजी और कनोला के मिक्सचर के हवाले से फरहान अली वारिस साहब ने एक दफ़ा हमें इंट्रोडक्शन दिया था, इतनी तारीफ़ की थी उन्होंने कि मैं आपको बता नहीं सकती।
تو آل پرپس فل کریم ملک 1 لیٹر یہ ہم شامل کر دیں گے جی اور چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ہاں بالکل میں اس کے اندر اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں اور باقی چیزیں کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوں گی آئیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو رنگین سوئیاں ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں ہم نے جو ہے دودھ تو ایڈ کر دیا 1 لیٹر, چینی ہم حسب ضرورت ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ کھویا تقریباً ½ کپ اور ہری الائچی 5 سے 6 عدد, چھوارے جو ہیں وہ 5 سے 6 عدد ہم نے لیے ہیں. ڈرائی فروٹ حسب ضرورت لے لیں گے, اگر جامع شیری ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا جامع شیری ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ گھی یا جیسے ہم نے آئل استعمال کیا وہ ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے اور اس کو ہم نے ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اس میں چھوارے سب سے پہلے ڈال دیں گے تاکہ یہ دودھ کے اندر اچھی طرح سے پک جائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے اس میں سوئیاں ایڈ کر دینی ہے اور چینی, کھویا میں بالکل لاسٹ میں ڈالوں گا اور ½ کپ ہم نے چینی بھی ایڈ کر دی. یہ دونوں چیزیں چلی گئی ہیں اور اس کو ہم کر دیں گے مکس. جیسے یہ گاڑھا ہونے لگے گا سوئیاں پک جائیں گی, اس کے بعد پھر میں اس میں کھویا ایڈ کر کے اور آخر میں ہم نے اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر دینا ہے. اور دوسری طرف میں جو ہے اس میں جو رول ہیں وہ بھی ڈال دیتا ہوں. اس کو ہم نے اسپرنگ رولز تیار کرے ہوئے ہیں اور اسے ہم فرائی ہونے کے لیے ایڈ کر دیتے ہیں. اور یہ اسپرنگ رول جو ہیں یہ ویجیٹیبل کے ہیں یا ویجیٹیبل chicken؟ اور تھوڑا سا چکن ایڈ کیا ہے, بوائلڈ چکن ہے اس کے اندر, اس میں بند گوبھی ہے, گاجر ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑی سی پیاز ایڈ کی ہے اور اسے ہم نے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیا. تھوڑے تھوڑے ڈالیں, زیادہ ایک ساتھ ایڈ نہ کریں اس لیے کہ وہ پھر آئل کا ٹمپریچر نیچے آ جائے گا تو پھر یہ پرابلم کرے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی اس کو فرائی ہو رہا ہے تو آپ جب تک واپس دوبارہ آ جائیے گا پھر میں 1-2 چیزیں اور بھی بتا دوں گا. آپ کی خوشبو ہمیں پھر کھینچ لائے. جی بالکل انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی راحیل صاحبہ, آج ہمیں آپ کون سی ریمیڈی بتا رہی ہیں؟ اچھا, ہم بالوں کی بات کر رہے تھے تو اس میں کچھ بات ہماری ہو رہی تھی. ایک چھوٹی سی چیز کو میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کم عمر بچیوں کو, جیسے ابھی آپ نے بھی کہا میں بھی کہوں گی کہ دوبارہ اس کو سیکنڈ کروں گی کہ کم عمر بچیوں کو نہ مطلب ہر طرح کے کاسمیٹک والی چیزوں سے بچنا چاہیے. اس میں ہیئر ڈائی بھی ہے, اس میں آپ کے کیمیکل والی پروڈکٹس بھی ہیں, میک اپ بھی ہے. کم سے کم 20 سال کی عمر تک وہ بالکل نیچرلی اپنے آپ کو لے کے چلے تو ان کی معصومیت عرصہ دراز تک برقرار رہے گی. بچیاں ویسے اتنی خوبصورت لگتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پیارا بنایا ہوتا ہے کہ میرے خیال میں ان کو کسی بھی آرٹیفیشل خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے اوائڈ کریں کہ جتنی بھی ایسی مصنوعی چیزیں ہیں جو آپ فیس پر لگاتے ہیں, چاہے وہ بالوں پر بھی لگاتے ہیں, تو ان چیزوں سے آپ کی چیزیں خوبصورت ہونے وقتی طور پر تو اچھی لگتی ہیں لیکن لانگ ٹرم ان کے نقصانات ہوتے ہیں. جیسے کم عمری میں اگر آپ ڈائی کر لیتے تو وہ آہستہ آہستہ بچیوں کے بالوں کا رنگ اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ وائٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر ان کو لازمی ڈائی کرنا پڑتا ہے. اچھا, ابھی ہم جو بنا رہے ہیں یہ ان بچیوں کے لیے جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں, وقت سے پہلے یا اپنی غلطیوں سے سفید ہو جاتے ہیں. اس کے لیے جو ہے ہم ایک آئل بنائیں گے. اچھا, اس میں ہم نے کیا تل کا تیل لیا ہے, اس کے ساتھ ہم سرسوں کا تیل ملائیں گے. دونوں آپ نے آئل مکس کرنے برابر, جیسے آپ نے 1 پیالی تل کا تیل 1 پیالی سرسوں کا تیل لیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ 1 عدد آلو کا چھلکا, صرف چھلکا, یہ بڑا زبردست آپ کے بالوں کو کلر دیتا ہے. یہ ہم اس میں ڈالیں گے. یہ میرے پاس ڈرائی فارم میں پالک رکھا ہوا ہے, آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں. یہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, نان کیمیکل ہے. اس کو اگر آپ کے پاس فریش پالک ہے تو آپ فریش پالک ڈالیں گے. اس میں نے 1 ٹیبل اسپون ڈرائی ڈالا ہے اور یہ چقندر کا پاؤڈر ہے. یہ بھی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, اس کو آرام سے مل جاتا ہے, نہیں تو آپ اس کو فریش بھی ڈال سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں 3 سبزیاں جو ہیں آپ نے ان دونوں آئلس میں ڈال کے پکانی ہیں اور اتنی دیر پکانی ہے کہ تمام چیزیں, چھلکا خاص کر جو ہے, یہ تمام چیزیں بالکل جل جائیں گی, سیاہ ہو جائیں گی. اس تیل کو جو ہے ان بچوں کو لگانا ہے جن کی عمر ابھی 25 سال نہیں ہوئی ہے اور اپنے بال جو ان کے وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو جب یہ لگاتے رہیں گے تو جو ان کے بال وائٹ ہو گئے اس پہ بھی ہلکا سا کلر آئے گا, ہلکا ہلکا, ایک دم سے سیاہ نہیں ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے جو نیو گروتھ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر دوبارہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ چقندر اور پالک کا جوس پینا ہے, نہیں تو یہ ڈرائی مل جاتا ہے. اس کا پاؤڈر روزانہ 1 ٹی اسپون کھانا. انشاءاللہ تیسرے مہینے جب آپ کی نیو روٹس کی گروتھ ہوگی تو آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ. آپ کو ویسے بھی دعائیں دیتے ہیں, آپ صدقہ جاریہ کی طور پر اتنے نیکی کے کام کرتی رہتی ہیں, کئی تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. ہمیں تو پتہ نا کہ آپ کیا کیا ماشاءاللہ کر رہی ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی فرحان. آغا عباس صاحب, طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں یقیناً ہر بیماری کا علاج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا اس میں ایسا ممکن ہے کہ یہ پتہ چل سکے کہ جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ کا سوال بڑا سالڈ ہے، اور اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو ولادت ہوگی وہ بیٹے کی ہوگی یا بیٹی کی ہوگی، یہ اس کی جستجو بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے. بلکہ یہ بات یہاں کہتے چلیں کہ اللہ کی نعمت ہے بیٹا، رحمت ہے بیٹی، دونوں ہی اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہیں، اور اس اللہ کے اس تحفے پر سب کو راضی رہنا چاہیے. میں کہوں گا کہ بیٹی چونکہ رحمت ہے، بیٹی کی فضیلت زیادہ ہے. بیٹا چونکہ نعمت ہے، نعمت کا سوال ہو جائے گا کہ کہاں خرچ کیا آپ نے، کیسا استعمال کیا، تو وہ زیادہ پسند کرے جس کا سوال نہ ہو، جس کا آپ کو حساب نہ دینا پڑے. اچھا دیکھیے، میں عرض کرتا چلوں آپ سب کی خدمت میں، اگر معلوم کرنا ہے کہ حاملہ خاتون کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی. اچھا اس سے پہلے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ حمل واقع ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا. پہلے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ حمل واقع ہو چکا یا نہیں ہو چکا. تو خاتون کو آپ 1 چمچہ شہد کھلائیں، شہد ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا کم ہو، 1 چمچہ شہد کھلائیں. اگر شکم میں درد ہو جائے، اگر شکم میں درد ہو جائے تو حمل واقع ہو چکا ہے. اگر شکم میں پیٹ میں درد نہ ہو تو حمل واقع نہیں ہوا. اچھا دوسرا سوال جو آپ کا تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، چقندر کے پتے باریک باریک پیس لیجئے اور ایسے ہتھیلی پہ رکھیے اور حاملہ خاتون کے ناک کے قریب لے جا کے ایسے پھونک ماریے. پھونک مارنے کے بعد اگر خاتون کو چھینک آ جائے تو بیٹی پیدا ہوگی، اگر خاتون کو چھینک نہ آئے تو بیٹا پیدا ہوگا. ایک اور پہچان بتا سکتا ہوں، اگر ہاتھوں کی اور چہرے کی رگیں گرین نظر آئیں تو بیٹی پیدا ہوگی، اگر وہ گرین نظر نہ آئیں، ریڈ نظر آئیں تو بیٹا پیدا ہوگا. چلتے چلتے ایک پہچان اور بتاتا ہوں. اگر بایاں لیفٹ والا پیر بھاری محسوس ہو، حاملہ خاتون کو چلنے میں سستی ہو اور تھکن محسوس ہو تو بیٹی پیدا ہوگی. اور اگر دایاں پیر ذرا بھاری مضبوط ہو اور چلنے میں سستی محسوس نہ ہو، پھرتی محسوس ہو اور ایکٹیو رہیں تو بیٹا پیدا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہمارے معاشرے میں ارم صاحبہ بہت زیادہ جو ہے نا تفریق نظر آتی ہے، یکجہتی دیکھنے کو بھی نہیں ملتی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں انہوں نے غیروں کو بھی اپنا بنا لیا تھا. ایک چھتری کے نیچے سب کو لے آئے تھے، مگر آج ہم سب ایک چھتری کے نیچے ہیں مگر ایک نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ریما دیکھو، کسی بھی چیز کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ یکجہتی ہوتی ہے، یونٹی ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، پیار محبت ہوتا ہے. ایک انگلش میں ہم جملہ بولتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. میں ہمیشہ کہتی ہوں یونٹی آلسو بگنز ایٹ ہوم، کہ جب تک آپ گھر میں جڑے ہوئے نہیں ہوں گے نا، آپ باہر جڑ کے نہیں رہ سکتے. اس چھت کے نیچے جب تک آپ اپنے بچوں کو یہ درس نہیں دیں گے کہ پیار محبت ہوتا کیا ہے، بڑوں کی عزت کیا ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ مل کے کسے رہنا کہتے ہیں، بانٹنا کسے کہتے ہیں، تبھی تو وہ تعلیم لے کے ہم گھر سے باہر نکلیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں بظاہر اس کا فقدان نظر آتا ہے. حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اٹس اے ڈیڈ سوسائٹی، کیونکہ ایسا نہیں ہے. تم دیکھو، کوئی بھی اللہ نہ کرے آفت آتی ہے تو ہم کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر وہ زلزلہ یاد کرو جو پاکستان میں آیا تھا تو کیا شہر اور کون سا شخص، ایون گورنمنٹ کو اتنے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی جتنا لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. اور وہاں انہوں نے بتا دیا تھا کہ ابھی کتنی رمق محبت کی ان میں باقی ہے. یا جب ہمارے مذہب کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو پوری قوم ایک ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا کو بتا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر پورٹرے اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پاتے. میں یہی پوچھنا چاہوں گی ارم صاحبہ کہ ایسی کوئی آفت آتی ہے یا کوئی بہت بڑی بات ہوتی تو ہم ایک یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم انفرادی طور پر اپنے گروپس بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شیخ میری اپنی، تیری اپنی. تو یہ ہم بٹ کیوں جاتے ہیں؟ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، ذاتوں میں بٹ جاتے ہیں، اونچا نیچا ان حصوں میں بٹ جاتے ہیں، جبکہ ہیں تو سب کلمہ گو. ریما، سخت بات کہنے جا رہی ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے، کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان صرف نان مسلمز کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم کافر ہیں. ہم اس کو مسلمان ماننے پہ تیار ہی نہیں ہوتے. ہمیں مسلمان صرف
کافر مانتا ہے اور ہمارے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے وہ دنوں رات ایک کیے ہوئے ہے اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا اس میں ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی آ جاتا ہے اور جو دوسرے سسٹم ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو میں دیکھو بات تھوڑی, کیونکہ بینگ انٹرنیشنل ریلیشن اسٹوڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں اور اینالسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بھائی اپنے چاروں طرف دیکھو کہ ہمیں کیا چیز سوٹ کرتی ہے. اسلام کو دیکھو, ایک خلیفہ ہوتا تھا, وہی امام ہوتا تھا, وہی لے کے چلتا تھا, اسی کے ہاتھ میں سارا پار تھا. اب ہم ڈیموکریسی کے نعرے لگاتے ہیں, مگر یہ تو دیکھ لو کہ ڈیموکریسی ہمیں سوٹ کتنا کرتی ہے. اچھی بات ہے, اچھی ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کے یہاں وہ صحیح طور پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے تو میرا اپنا ذاتی تجزیہ اور نظریہ یہی ہے, ہو سکتے ہیں دوسرے سے ایگری نہ کریں, کہ وی نیڈ ڈیموکریسی بٹ ود ڈسپلن. تو یہ ایک بڑی گہری بات ہے, اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ وی نیڈ ڈیموکریسی بٹ ود ڈسپلن تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. بہت شکریہ. اچھا فہرا, یہ بتائیے کہ جو دودھ میں پائی جانے والی شوگر ہوتی ہے لیکٹوز, کتنی ضروری ہے, اور کچھ بچوں کے لیے یہ الرجی کا سبب بھی بن جاتی ہے. بالکل, لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے, الرجی بھی ہوتی ہے. بیسیکلی یہ میں شروع کروں گی, جو بالکل 2, 3, 4 مہینے کے بچے ہوتے ہیں اور ان کو ٹاپ فیڈ دینی شروع کر دی جاتی ہے, تو ٹاپ فیڈ میں لیکٹوز جو ہے وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے, جو کہ ایکسس شوگر, گلوکوز شوگر کی فارم ہوتی ہے, جس سے کہ بچوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ صرف دودھ پر ہی ہوتے ہیں, دودھ کے علاوہ ان کی اور کوئی ڈائٹ نہیں ہوتی, یا تو وہ مدر فیڈ لے رہے ہوتے ہیں یا وہ ٹاپ فیڈ میں ملک کی فارم میں لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ بچہ مستقل وہی چیز لے رہا ہے اور اس میں ایک چیز ایکسیسو فارم میں جا رہی ہے, تو وہ اس کو الرجک ہو جاتا ہے, وہ اس کی انٹالرنس آ جاتی ہے, وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتا ان چیزوں کو. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹسٹینز جو ہماری آنتیں ہوتی ہیں, جو بچے کی آنتیں ہوتی ہیں, اس کے جو لیئرز ہوتی ہیں, اس کی وہ ایبزارپشن لیئرز ہوتی ہے, جو کہ ہمارے جتنے بھی نیوٹرینٹس ہو گئے, منرلز ہو گئے, اس کو ایبزارب کر کے ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں پہنچانا, وہ انٹسٹینز کے وال کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے جب بھی کوئی الرجی ہوتی ہے. تو انٹالرنس جب بھی آئے آپ کے بچے میں لیکٹوز کی, تو سب سے پہلے تو وہ دودھ آپ ہلکے اس میں کر دیں. لائک جب بھی ہم ٹاپ فیڈ بنا رہے ہوتے ہیں, دودھ اور پانی کا ریشو ہوتا ہے, جو ریشو ہے اس میں پانی کو کم کر دیں اور دودھ کو کم کر دیں اور پانی کو زیادہ کر دیں. اور کوشش کریں کہ اگر بچہ ٹاپ فیڈ کے علاوہ کچھ کھا رہا ہے تو دودھ سے ہٹا کر اس کو اس پہ لے آئے. جب پیٹ اس کا صحیح ہو جائے تو پھر آپ واپس دودھ پہ لے کر آئیے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فہرا آپ کا. ایک اچھی سی بات, دوسروں کی مدد کیا کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. دوسروں کو سکون فراہم کرو, تمہاری زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. تو ہم دوسروں کے لیے جو انتھک محنت کر کے اتنا اچھا کھانا بناتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم اتنا ذائقے دار کھانا کھلاتے ہیں, اتنی گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں آپ ہیٹ کے پاس, اور یہ محبتیں, یہ پیار, یہ اخلاق, اسی کی برکتوں کا ذائقہ ہوتا ہے آپ کے کھانے کے بیچ میں گزار. اور جب بھی آپ کسی کے لیے محبت سے کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو قدرتی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دیتا ہے. ہم بہت سارے مسالے ڈالتے ہیں کھانوں میں ٹیسٹ کے لیے, لیکن جب تک آپ محبت کا مسالہ نہیں ڈالیں گے تو کھانا جو ہے وہ کبھی بھی ٹیسٹی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں ہم نے, اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں محبت کی چاشنی بہت ضرور شامل ہونی چاہیے اس کے اندر. بالکل. اور یہاں ہم نے جو ہے شیر قورمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے. اس میں میں اوپر سے اصلی ارکیات سے تیار کردہ جامع شیریں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, تو اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا ڈرائی فروٹ ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ہی زبردست عید کی صبح جو ہے آپ کھائیں, انجوائے کریں. بہت ہی زبردست تیار ہو چکا ہے. اور ہیلمن مایو جو ہے اس کو میں جو رول ہیں اس کے ساتھ سرو کر رہا ہوں. بہت ہی پاکستان کا نمبر 1 اور اس وقت دنیا بھر کا نمبر 1 ہے, اور اس وقت پاکستان میں آ چکا ہے. بہت ہی کریمی مایونیز ہے. تو آپ مختلف مایو استعمال کرتے ہیں تو یہ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کے بقرعید اور عید دونوں مزیدار ہو جائے گی. اور یہاں میرے پاس ہے کنور کا کیچپ, اور کنور کیچپ جو ہے یہ بھی اصلی ٹماٹر سے کے پلک سے تیار کردہ ہے. تو اس کو ہم نے دونوں چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہو گیا ہمارا تیار. اور میں چاہوں گا کہ جو دونوں چیز تیار ہو چکی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی شکل لگ رہی ہے, انجوائے کریں گے. اور یقیناً ٹیسٹ بھی بہت مزے کا. جی بہت شکریہ. اور یہاں پر اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا, اگر بچوں کو تھوڑا سا وہ کرنا چاہتے ہیں تو اوریو جو ہے نا, یہ کرمز جو ہیں یہ موجود ہیں. اس کو کیک میں, اپنا کیا نام ہے, مفنز وغیرہ پہ, ہر چیز پہ آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو دیسی کو تھوڑا سا پردیسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تو
ٹھیک ہے, اس طرح سے, اس سے بھی اس کا ٹیسٹ اور بن جائے گا زبردست. جی یہ ہو گیا میرا کام ختم. اور جاتے جاتے لائف بوائے ہینڈ سینیٹائزر سے جو ہے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کر لیں. اسٹارٹ میں ہم لیکوڈ سے صاف کرتے ہیں, سوپ سے لائف بوائے کے, اور آخر میں اس سے صاف کر لیا ہم نے. اور یہ ہو گیا ہمارا کام ختم. اور میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ, بائے بائے. بہت بہت شکریہ گلزار صاحب آپ کا, اور آپ کے ساتھ ساتھ ہماری باقی بھی بہت ہی پیاری شخصیات کا بھی شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور اپنی خوبصورت باتوں سے آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی. آغا باز صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بھی, اور فیرانی ساز صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, اور میراحیل صاحبہ آپ کا بھی, اور علم جا صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سرف ایکسلنٹ کوکو کولا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ٹینگ آل پرس اینڈ ڈالڈا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن میں تعاون فرمایا. ناظرین دیکھتے رہیے باران رحمت, تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی افطار نشریات پریزنٹڈ بائی سرف ایکسیلنٹ کوکو کولا, پاورڈ بائی ٹینگ آل پرس اینڈ ڈالڈا. ہمارے بھائی بہت خوبصورت انداز سے نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. خدا آپ کی آواز میں اور تاثیر عطا فرمائے. بہت سادگی اور بہت انکساری کے ساتھ آپ نے کلام پڑھا. خدا آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے. ہم چلیں گے ریما صاحبہ کی طرف. آج کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں اتنے سارے بچوں کو بٹھا کر؟ آج کیا شکریہ فرحان. آج کا ہمارا ٹاپک جیسے سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی ہماری آخرت اور اس دنیا کا ہتھیار ہے. بے شک ہمیں سرخرو ہونا ہے روز محشر, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود بھیجنے ہوں گے. بے شک. تو آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. پڑھا آپ نے درود؟ شاباش, سب نے پڑھا دل میں. ماشاء اللہ. اچھا سب سے پہلے تو بچوں کے نام ہم پوچھ لیں. نام پوچھ جی لیں. بیٹا محمد پورا نام؟ محمد مسعود عباسی. محمد یوسف عباسی. بیٹا آپ کا؟ علیزہ زیدی. مسعود عباسی. جی علیزہ زیدی. علیزہ زیدی. بیٹی آپ کا؟ رامین فاطمہ. رامین فاطمہ. رامین فاطمہ. اور بیٹا آپ کا؟ میجر محمد عبدالہادی. میجر محمد عبدالہادی. یہ ابھی سے اتنی سی عمر میں میجر بن گئے. اوئے واہ بھائی واہ. اللہ, ہم تو ابھی تک اسٹوڈنٹس ہیں اور دیکھیں یہ اتنی سی عمر میں میجر بھی بن گئے. واہ بھائی واہ. رینک بہت زبردست ہے. آپ کو تو سیلیوٹ کرنا چاہیے سر. آپ کی وجہ سے تو ہم اطمینان سے یہاں پر بیٹھے. فرحان آپ بھی کریں میجر صاحب کو سلوٹ. تھینک یو. تھینک یو. جی اچھا پیارے بچوں, آج ہم بات کریں گے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. شفاعت کیا ہوتی ہے, کسی کو پتہ؟ محمد آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. سفارش, جن کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم اس ذات اقدس کے بارے میں بات کریں گے جن کے وسیلے سے ہمارے کردہ نہ کردہ, ظاہری پوشیدہ, ہر طرح کی خطائیں, گناہ سب کی معافی ہو جائے گی. اچھا اب میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت میں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت پیش کیا گیا. فرحان صاحب جی. اور کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کی دستی کا گوشت بہت پسند تھا. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کاٹ کاٹ کر تناول فرمانے لگے اور فرمایا. اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ تناول کیا ہوتا ہے. تناول کے معنی ہیں کھانا. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا محمد, آپ کا نام بھی اتنا پیارا ہے, جیسے آپ خود پیارے ہیں, اس کو جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو تناول فرمانا کہتے ہیں. جیسے پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں پانی نوش فرمائیے, شربت نوش فرمائیے. تو تناول کہتے ہیں کھانے کو اور نوش کہتے ہیں پینے کو, پانی پینے کو. ٹھیک ہے, ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ہم بھی علماء کرام سے سیکھ رہے ہیں, اور جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہوں. تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے
جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا اور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھنے والا سب کو دیکھ رہا ہے اور پکارنے والا اپنی آواز ایک ہی وقت میں سب کو سنا رہا ہے، اور سورج ان کے بالکل نزدیک ہے۔ اس وقت بعض لوگ کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہوں، کس مصیبت میں ہوں، کس مصیبت میں پھنس گئے ہم؟ ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے، یعنی سفارش کرے؟ اس طرح سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور یہ روز محشر ہوگا۔ اچھا، شفاعت کیا ہوتی ہے؟ شفاعت سفارش۔ ہاں سفارش، جیسے مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ اپنے بابا سے کچھ مانگ رہے ہیں اور آپ کہہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن آپ کی مما کہتی ہیں کہ نہیں اس کو یہ دلا دینا چاہیے، میرے کہنے پہ دلا دیں، یا آپ کے چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کو آپ اپنے مما بابا سے کہتے ہیں کہ پلیز ان کو یہ چیز دلا دیجئے، تو یہ ہوتی ہے سفارش، یہ ہوتی ہے شفاعت۔ بالکل بالکل جی، ہمارے بچے بہت اچھے اور بہت تیزی سے سیکھ رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، میں بات کر رہی تھی محشر کی، اور جب وہاں پر سب لوگ اپنی اپنی پڑی ہوگی، جو کردہ نہ کردہ خطائیں گناہ ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہوں گے، تو اس وقت سب لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ تم سب کے باپ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرو کہ اے سیدنا آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں سکونت بخشی ہے، کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرے رب نے آج ایسے غضب کا اظہار فرمایا ہے کہ ایسا غضب نہ پہلے فرمایا نہ آئندہ فرمائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ مجھے تو اس وقت خود اپنی فکر لاحق ہو گئی، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ اب آپ سوچو بچوں کہ جب ایک نبی کا اس وقت یہ سوچ ہوگی اور یہ خوف ہوگا اللہ کی ذات اقدس سے، تو ہم جیسے گناہگاروں کا کیا حال ہوگا؟ ہم سے تو اتنی خطائیں ہوتی ہیں۔ تو پھر وہی لوگ پریشانی میں حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے، مطلب جائیں گے، ان کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے سیدنا نوح علیہ السلام، آپ زمین کے سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نوح عبد الشکورہ یعنی شکر گزار بندہ رکھا ہے، کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ وہ بھی یہی فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا۔ پھر تھک ہار کر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں گے، اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری خطاؤں کی، ہماری سزاؤں کی، ہماری بری عادتوں کی، جو بھی ہم نے خطائیں کی اس کے بارے میں ہماری شفاعت فرما دیجیے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سب کے بارے میں، ہم سب کے لیے، ہماری خطاؤں کے بارے میں اللہ سے سفارش کریں گے، اور پھر پتہ ہے اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، دیکھو اللہ کی رحمت، جو اللہ ہم سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، بے انتہا برکتیں دینے والی ذات ہے، بے انتہا بخشنے والی ذات ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف جھکے رہنا ہے، اور جن کے وسیلے سے، جن کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور ان کی ذات اقدس پر بے شمار درود اور سلام کا نذرانہ ہمیشہ پیش کرتے رہنا چاہیے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا کہیں گے فرحان صاحب؟ بالکل بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور چونکہ ہم جب درود پڑھتے رہیں گے، مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہوں، پھر آپ بھی مجھے گفٹ دیں گے، جب آپ عید پہ اپنے دوستوں کو بھی گفٹ دیتے ہیں، آپ کے دوست آپ کو دیتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی گفٹ دوں گا، کیوں؟ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ سوچیں گے جو اس نے تو مجھے گفٹ دے دیا، میں نے اس کو گفٹ نہیں دیا، تو پھر آپ کو برا فیل ہوگا نا۔ تو
تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جب آپ ان کو درود کا تحفہ پیش کریں گے تو وہ اتنا سارا، جیسے ہمارے پاس چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، ہم اپنے فرینڈ کو تھوڑی سی چیز دے دیتے ہیں، فرینڈ کے پاس زیادہ چیز ہوتی ہے، وہ ہمیں زیادہ دے دیتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس تو تھوڑی سی ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے عبادت کرنے کا، ہم وہ درود پڑھ کے رسول خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن رسول خدا اس کا بہت سارا گفٹ ہمیں دیتے ہیں. اتنی اچھی بات کی فرحان ہے آپ نے. اور اسی تھوڑے سے وقت میں لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس زندگی کتنی چھوٹی ہے. بالکل اتنی سی زندگی ہے ہمارے پاس، اور اتنی سی زندگی میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہم نے فوراً جا کے آگے حاضر ہونا ہے. جب انتقال ہوتا ہے تو انسان اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوتا ہے، تو وہاں جانے سے پہلے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم سرخرو ہو جس طرح سکیں. درود پڑھ کے ہم نے ہدیہ پیش کیا، وہ ہمیں گفٹ دیں گے پلٹ کے. اسی طرح ابھی حماد انور صاحب نے نعت پڑھی تھی بہت خوبصورت، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی گفٹ دیں گے. بالکل دیں گے. لیکن دنیا وہ تو ہمیں گفٹ آپ دیں گے. گفٹ دینے لگے بچوں کو، مگر اس سے پہلے میں بچوں سے پوچھ لوں کہ اس حدیث سے بچوں نے کیا سیکھا؟ محمد کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا اگر جیسے اب ہم جب درود پڑھیں گے تب تک ہم کو اسلام بہت بڑے گفٹ دیں گے. تو جیسے ہم پیرنٹس ایک دن وہ ہوتا ہے جس دن پیرنٹس اسلام کے لیے ہم جب درود پڑھتے ہیں تو وہ ہم کو ہر مسلمان کو وہ جنت میں ڈال دیں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کچھ کہیں گی؟ کچھ نہیں کہیں گے. اور آپ؟ ہمیں یہ سیکھا کہ اگر جس نے ہمیں کوئی گفٹ دیا ہمیں بھی اس کو دینا چاہیے. اگر اس نے ہمیں دے دیا اور ہم نے اس کو نہیں دیا ہمیں برا فیل ہوگا. میں قربان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح بیٹا ہمیں درود کا بے انتہا تحفہ دینا ہے. کیا بیٹا؟ پیارا بیٹا بھی کچھ کہے گا؟ میجر صاحب سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے. پیارے بچوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور اچھی بات سننا بھی سب کا جاری ہے. تو بچوں نے بڑے تحمل سے سنی، تو اس صبر کی وجہ سے بچوں کو کیا تحفہ مل رہا ہے؟ دیکھیں بروز حشر تو رسول خدا آپ کو گفٹ دیں گے ہی دیں گے، شفاعت نصیب فرمائیں گے. لیکن چونکہ دنیا میں آپ بیٹھے ہیں، آپ نے اتنی اچھی کہانی سنی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا بغیر گفٹ کے بھیجا جائے؟ ہو گوسری، گھر کا فرنیچر یا پھر کوئی سامان، ناؤ آرڈر آل فرام دراز دس رمضان. اور یہی نہیں، دراز.com کی طرف سے آپ کو ہمارے تمام مہمانوں کو دیا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ گفٹ واؤچر. گفٹ واؤچر. یہ آپ اپنے ممی پاپا کو دیجیے گا اور وہ آپ کو دراز.com سے شاپنگ کر کے دیں گے. میرا اس بیٹے کا ہو گیا، محمد کا ہوا. تھینک یو دراز.com. یہ ہماری اس پیاری سی بیٹی کا ہوا اور یہ ہماری پیاری سی گڑیا کا ہوا. اور ابھی ہم آپ کو بھی بریک کے بعد دیتے ہیں حماد انور صاحب. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ابھی ختم ہوا، مگر آپ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت پہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے، جو اسم الہی ہے، جو اسماء الحسنہ میں جو اسم ہے وہ ہے عفو، معاف کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، تو یا اللہ یا عفو، یا اللہ یا عفو، یا غفور یا غفور، یا اللہ یا عفو، یہ پڑھتا رہے. اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس کے دل میں روحانیت کو پیدا کر دیں، اس کے دل کو نرم کر دیں. ایک بات یاد رکھیے گا، روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہوتا ہے دل کا سخت ہونا. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے بد کردار ہے، جا رہی ہے راستے سے اور دیکھا کہ ایک جانور نجس جانور سے، ہم کتا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ زبان سے نا
پانی کی وجہ سے چاٹ رہا ہے اس گیلی زمین کو، چاٹ رہا ہے. اس عورت نے دیکھا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، دل نرم ہوا، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اتنی پیاس میں وہ عورت رکی، اس نے اپنا جو چمڑے کا موزہ تھا اس کو پانی میں ڈالا کنویں کے اندر اور نکال، جیسے اس کو پلایا، جیسے ہی پلایا اس عورت کی روح قبض ہو گئی. اور جیسے ہی روح قبض ہوئی آسمان سے اللہ نے آواز دی، اس بندی نے میری مخلوق پر رحم کیا تھا، فرشتوں میں نے اس پر رحم کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی. تو یا عفو یا آپ پڑھتے رہیں گے یا رعوف پڑھتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا دل نرم کرے گا. ان جو راتیں چل رہی نا مبارک راتیں میں، ان میں دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے دل کو نرم فرما، کیونکہ جس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے وہ اللہ کا بھی پیارا ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ کا بھی پیارا ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں سختی آ جاتی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے. السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس وبعید من النار. سخی جس کا دل نرم ہو جاتا ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہو جاتا ہے، جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے. والبخیل، اور بخیل کے حوالے سے فرمایا بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس وقریب من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. آج کی اس محفل کی دعا ہے، رات میں دعا مانگیے خاص طور پہ شب بیداری میں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے چلیں. مفتی نور رحمانی صاحب اسماء حسنہ کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے اور اچھی اچھی باتیں ہمیں بتا رہے تھے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دوسری طرف ہمارے مولانا جناب جواد عابدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے. اور تیسری اہم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں شفیق احمد صاحب، جو بہترین انداز و آواز سے، لہن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اور چوتھی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے علماء کرام سے سوالات کرتی ہیں اور علم حاصل کرتی ہیں، اور اسی بہانے ہمیں بھی علماء کرام سے سننے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں چاہوں گا ابتدا کیجیے. بہت شکریہ فرحان، سلامت رہیے. مولانا صاحب پہلا سوال آپ سے جو میں کرنا چاہوں گی کہ آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے. تو وہ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر ہمیں ان سے کس طرح سے عقیدت اور پیار کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. یقیناً آج کا جو عنوان جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم اور اس کا رسول یقیناً اپنے بندوں سے، مومنین سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن محبت اسی وقت کامیاب ہوتی ہے اور اسی وقت محبت سود بخش ہوتی ہے کہ جب دو طرفہ ہو. اللہ اور اس کا رسول تو بندوں سے اور اہل ایمان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کو یہ خطاب کیا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اللہ کے دوست بن جاؤ تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم بھی اللہ کے محبوب بنو اور اس کے رسول کی اتباع کرو. یاد رکھیے محبت اس وقت تک تشنہ دعویٰ رہتی ہے، محبت اس وقت تک تشنہ دلیل رہتی ہے جب تک محبوب کی اتباع نہ ہو. اور جب محبوب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں تو پھر یقیناً وہ اس لائق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. قرآن مجید میں آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیے زمانے کے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں، جو زمانے کے نمونہ ہوتے ہیں، وہ یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ تغیرات زمانہ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن آمنہ کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا کامل، اکمل اور مکمل اللہ نے ان کو خلق فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ نمونہ ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بحیثیت کلمہ گو جہاں حضور سے سب سے زیادہ اپنی جان، مال، عزت سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنی ہے، وہاں حضور کی اتباع بھی کرنی ہے تاکہ ہمیں کما حقہ قرآن، ایمان اور رمضان کی چاشنی نصیب ہو جائے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار پائیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ محشر میں جب ہم جیسے گناہ گار، خطا کار جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کیسے فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ان پر کہ جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ خطیب ہوں گے. درود و سلام ان پر کہ جب گناہ گار محشر کے میں آئیں گے تو وہ شفاعت فرمائیں گے. اور درود و سلام ان پر
جب لوگ پیاسی ہوں گے تو وہ آب کوثر پلائیں گے. بھائی واہ درود و واہ. سلام ان پر کہ جب لوگ تکلیف کے اندر ہوں گے تو میرے مصطفیٰ ان کی راحت بن جائیں گے. سبحان اور اللہ. درود و سلام ان پر کہ جب میزان کے وقت کھڑے ہو کر اپنی امتیوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. گناہ گاروں کو جب جنت کے دروازے پہ روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی. سبحان اللہ. اور پھر بہن نے اس طرح سوال کیا، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں. بندہ اپنے اعمال ایسا کر لے، اپنے کردار کو اتنا نکھار لے، اپنی گفتگو کے اندر نبی علیہ السلام کے طرز عمل کو لیا ہے. کس طرح؟ میرے نبی علیہ السلام کا محبت کا اندازہ یہ تھا. میں پھر جو جواب دوں گا، ہمارے یہ ہوتا ہے ہم اسٹیٹس دیکھ کر بات کرتے ہیں. ہم پہلے پوچھتے ہیں آپ کرتے کیا ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے ہم تولتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دیں. مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ اگر چھوٹا سا بچہ بھی یا عرب کا دیہاتی بھی میرے مصطفیٰ کریم کو بلاتا تھا یا نبی اللہ، تو حضور توجہ کے لیے اس طرح مڑتے تھے اور فرماتے تھے جی فرمائیے آپ کہتے کیا ہیں. ایک کو اتنی عزت دیتے تھے میرے رسول. جب یہ عزت کا معیار ہوگا نا تو پھر اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں. واہ واہ. جب سبحان اللہ. مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو آپ ہمارا. کا استقبال ہو. مگر کیا آپ نے استقبال کے لیے اپنے استقبال کے لیے تیاری کی ہیں؟ اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنی نظر میں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو نفع دیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو نفع دینے والے بن جائیں گے اللہ آپ کو دے گا. قرآن میں ایک بات ہے، یہ بات کی نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو اور تمہیں چاروں طرف اندھیرا نظر آئے کہ اب ڈوبنے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے تو پریشان مت ہونا، میرے مصطفیٰ کے پاس آ جانا. اور میرے مصطفیٰ کریم کے پاس آؤ گے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اب اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے. حضور کے ظاہری وصال کے بعد ایک منظر اللہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد جب نبی اسلام مزار مبارک میں ہیں، ایک دیہاتی آتا ہے اور یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور نبی اسلام کی قبر مبارک کی مٹی کو ایسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب گناہ کرتے تھے آپ کے دربار میں آتے تھے، آپ کا چہرہ دیکھنا ہوتا، دل کو تسلی ہوتی وہ معاف کرنے والا ہے. یا رسول اللہ اب تو کوئی بھی نہیں ہے، اب کس کے در پہ جائیں گے؟ یہ کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو گیا. نبی تفسیر رازی کے اندر ہے کہ سیدنا علی حیدر کرار وہاں موجود تھے. قربان جاؤں، تفسیر رازی امام رازی کہتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی، اے علی سے کہہ دو جب آیا ہے تو بخشا جائے گا. سبحان اللہ. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے مصطفیٰ کی روز انور کی زیارت کی اس پہ شفاعت میری واجب ہے. واہ ماشاء اللہ. جواد حاجی صاحب، حوض کوثر کا بھی ذکر انہوں نے فرمایا. ابھی بتائیے کہ ظاہر چھوٹے بچے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو علم کی روشنی سب تک پہنچے. حوض کوثر کیا ہے اور کن لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوض کوثر ان مسلمات میں سے ہے، ان ایمانیات میں سے ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ حوض کوثر پر ایمان رکھنا واجب ہے. کہ حوض کوثر قیامت کے عرصہ محشر میں واحد وہ نہر اور وہ دریا ہوگا کہ جنتیوں کو سوائے اس کے کہیں اور سے شربت یعنی پانی میسر نہیں ہوگا. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ زمین کو اگر 70,000 فرسخ گہرائی میں آپ جائیں، اچھا 70,000 فرسخ کہہ دینے کی بات ہے، 70,000 فرسخ اس کے عمق میں اگر آپ چلے جائیں، اتنی گہرائی حوض کوثر کی ہے. اور مغرب اور مشرق کی چوڑان کو اگر آپ میجر کر لیں تو اتنی حوض کوثر کی چوڑان ہوگی. اور روایت میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر وہاں پہ جام کوثر رکھے ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک حوض کوثر ہیں. اور میں ابھی ایک روایت کا مطالعہ کر رہا تھا، ابن ابی عاصم اہل سنت کے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے السنہ، انہوں نے روایت صراحت سے لکھی کہ حوض کوثر کے مالک رسول اللہ ہیں مگر ساقی کوثر امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. سبحان اللہ. امام سمہودی نے اپنی کتاب کے اندر جواہر الاقدین میں روایت لکھی، امام حسن فرماتے ہیں ہم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ میں آتشی گرز ہوں گے اور ہم حوض کوثر سے ان لوگوں کو آگ کے کوڑے مار کے وہاں سے بھگائیں گے جو دشمنی ہماری رکھتے ہوں گے. تو یاد رکھیے حوض کوثر سے مومن اور مسلمان کے علاوہ کوئی پانی نہیں پی سکتا. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض اہل بیت ہوگا، حوض کوثر تو چھوڑ دیجئے، روایت کے مطابق جنت کی دور سے خوشبو 500 سال کے فاصلے سے بھی نہیں سونگھ سکتا. کیونکہ جنت کی خصوصیت یہ ہوگی جب اہل جنت جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو 500 سال جتنا ہم دور چلے جائیں وہاں سے جنت سونگیں گے. تو حوض کوثر پر ایمان رکھنا واجب ہے. اللہ ہم سب کو قیامت میں حوض کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور مولا علی کے ہاتھ سے جام کوثر. اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے تو حق مہر میں بھی جنت، حق مہر میں جنت کا پانی، روایت جنت کا پانی ہے کوثر ہے.
नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे सवालात हैं इस हवाले से। आप देखते रहिए बारान रहमत। बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। हमेशा हम अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करते हैं और उन अच्छी बातों में एक बहुत ही अहम बात है, वो है सफाई के हवाले से। हाथों की सफाई हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जरासीमों के ख़ात्मे के लिए डेटॉल से अच्छा दोस्त कौन होगा। और जब आप हाथ धोने लगें तो ख़ास तौर पे आप पानी को ज़ाया मत कीजिए। हाथ धोने का तरीका आपको अच्छी तरह से मालूम है। छोटे बड़े सब लोगों को अपनी आदतों के अंदर इस आदत को भी डालना चाहिए कि हमें खाने से पहले, खाने के बाद, जब हम बाहर से आते हैं तो अच्छी तरह से हाथ, वापस आकर हम अपने घर में जब एंटर होते हैं तो हाथ धोएं। और जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे सरफेसेस पे बहुत देर तक जरासीम रहते हैं, जिनमें हमारे बिस्तर हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे फर्नीचर है। उनके लिए डेटॉल ने ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो भी हमारे एक बहुत प्यारा दोस्त है, जो हमारी घर की चीज़ों को भी जरासीम से पाक करता है। तो डेटॉल से दोस्ती, जरासीमों का मुकम्मल खात्मा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिस तरह डेटॉल हमारे जरासीम हमारे जिस्म से पाक कर देता है, हमारे फ्लोर से पाक कर देता है, तो रमज़ान हमारे गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह से सिफारिश करता है ये रमज़ान का महीना कि इसने बहुत इबादत की है, हमारा गवाह बन जाता है। लेकिन एक वक्त है जिसके लिए हम सब ये मेहनत कर रहे हैं, बरोज़ हश्र, वो क़यामत का मंज़र क्या होगा। मैं चाहूँगा कि दोनों हज़रात मुख्तसर करें, क्योंकि आज सवाल बहुत ज़्यादा हैं। क़यामत का मंज़र क्या होगा, मुख्तसर आप भी बताइएगा, फिर उसके बाद जवाद आबदी साहब आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन थर थर काँपेगी और कुछ ज़मीन के अंदर है वो कुछ निकाल दिया जाएगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और ज़मीन ख़बर देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान हैरत से कहेगा ये क्या हो रहा है। और ज़मीन जब थर थर काँपेगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा। हदीस के मुताबिक 1 मील जो आँखों में सुरमा डालते हैं उसके मुताबिक, या ज़मीनी मुसाफत, जब ज़मीन सूरज इतना दूर हो, करोड़ों मील दूर हो, तो उसकी तपिश इतनी होती है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब सिर्फ इतना दूर सूरज होगा तो उसकी कितनी तपिश होगी। ये ज़मीन थर थर काँप रही होगी और ज़मीन, जो लोगों को पसीना होगा, कोई घुटने तक, कोई टखने तक, कोई कंधे तक, कोई कमर तक, अपने पसीने में शराबोर होगा। जिस तरह पानी बॉयल होता है इस तरह ये बॉयल हो रहा होगा। मगर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास फजल होगा। वजूह यौमइज़िन तुहद्दिसु, वजूह, उनके चेहरे रौनक वाले होंगे, उनके चेहरे पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर होगा। फरिश्ते उनके लिए जो इस्तकबाल की तैयारी कर रहे होंगे, अपने परों को फैला रहे होंगे। रेड कारपेट के ज़रिए उन्हें बरोज़े मैशर, मैदान हशर में लाया जाएगा। जब वो दुनियाई सफ़र में होता है, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इसी तरह मैदान हशर में जब लाया जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका इस्तकबाल करेंगे। नूरानी मिंबर, जिस तरह सोफ़े होते हैं, नूरानी मिंबरों पर उनको ला के बिठाया जाएगा। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, जो दूसरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, वो पूछेंगे ये कौन है, ये कौन से उम्मत के, ये कौन से नबी हैं, इनका क्या कैलेबर, क्या स्टैंडर्ड है। आवाज़ आएगी, ये नबी नहीं, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के आशिक हैं। इन्होंने ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े भी गुजारी है। तो आज अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपका इस्तक़बाल करे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, जन्नत आपका इस्तक़बाल करे, जन्नत वाले आपका इस्तक़बाल करें, आप कौसर वाले आपसे मोहब्बत से पेश आएँ, तो आप वो अमल कीजिए जो जन्नत में जाने का बाइस बने। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा ज़िक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद ना भेजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा साहब, अभी मुफ्ती साहब ने रोज़े महशर के हवाले से गुफ्तगू की। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रोज़े महशर में जब हम होंगे तो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि सवा नेज़े पे सूरज होगा और क़यामत का एक मंज़र होगा, हर चीज़ अफरा तफरी के आलम में होगी। तमाम लोग जो इस दुनिया में वो जो माल इकट्ठा कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो भी दुनियावी चीज़ें हैं, वो घर हैं, जायदाद है, हीरे जवाहरात, इस तरह की तमाम चीज़ें, रोज़े महशर ये सारी चीज़ें कितनी मदद करेंगी उन तमाम लोगों की।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ اس سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کیفیت وہ ہے جو مجھ سمیت ہر انسان پر پریکٹیکلی طور پر آنی ہے. بحیثیت مسلم کے ہم سب کا اس پر ایمان ہے. کاش قرآن مجید کی وہ آیتیں جو قرآن مجید میں قیامت کے احوال سے متعلق ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا پڑھ لیں تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں. قرآن مجید کی ایک آیت کا مطالعہ کر رہا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن کو یاد کرو جب انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بچوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیویوں سے بھاگ رہا ہوگا. مجھے بتائیے یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے آدمی کا چارہ کار نہیں ہے کہ ان سے گلو خلاصی کریں، ان سے جان چھڑائے. لیکن قیامت کے میدان میں سارے معاملات ختم ہو چکے ہوں گے، نفسی نفسی کا دور ہوگا. اور اس زمانے کے اندر سوائے رسول اللہ کی ذات کے کسی شخص کے پاس کوئی آسرا نہیں ہوگا وہاں جائیں. آپ نے سوال کیا ایسے گناہ گاروں کا جن کے پاس دولت ہو رہی ہے معاملات، یہ تو قیامت کے عرصہ محشر کے اس عذاب میں ہوں گے کہ نستجیر باللہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں یہ رہ جانے والی ہیں. امیر المومنین ایک مقام سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا بہت سارے مقبریں قبریں، تو قبروں کو دیکھ کر آواز دے کے کہا یا اہل الوحدت یا اہل الوحشت یا اہل الغربت یا اہل التربت، اے اکیلے رہنے والوں، اے خوفناک گھروں میں رہنے والوں، اے مٹی کے بستروں پہ رہنے والوں. پھر اس کے بعد کہا امت دور و سکنت، تمہارے جو گھر خالی تھے ان میں کوئی اور رہ رہا ہے. وہ اما الازواج و نکحت، تمہاری بیواؤں سے عدت کے بعد دوسرے نکاح کر لیے گئے. وہ اما الاموال و قسمت، تمہارے مال بچوں میں تقسیم ہو گئے. پھر اپنے اصحاب کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا لو اذن لهم للکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی. حضرت علی فرماتے ہیں یہ تو میں نے تمہیں ان کی خبریں بتا دی کہ ان کا حل کیا ہے. اگر مردوں کو تم سے بات کرنے کی اجازت دی جاتی تو صرف ایک جملہ کہیں گے مردے، ان خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین سامان تقوی ہے جو انسان قبر میں لے کے آتا ہے. دیکھیے آپ کے سوال کو یہاں ختم کر رہا ہوں. دو معاملات ہیں. انسان یہ پوچھتا ہے مرنے کے بعد ابا چھوڑ کے کیا گئے، فرشتے قبر میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں لے کر کیا آیا ہے. صرف دو سوال ہیں. اب یہ آدمی طے کر لے چھوڑ کے کیا جا رہا ہے، لے کے کیا جا رہا ہے. جو کچھ اس کے پاس ہے سب یہ رہ جائے گا. جو ساتھ جانے والی چیزیں وہ ایمان ہے، تقوی ہے، محبت رسول ہے، محبت اہل بیت ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی چیزوں میں اس وقت تک اتنا انوالو رکھیں جتنا ہمیں مادی ضرورت ہے. مال جمع کرنا، مالدار ہونا یہ بری بات نہیں ہے. مال دنیا کی محبت میں آخرت کو چھوڑ دینا یہ مذموم ہے اور یہ شریعت کی نگاہ میں منع ہے. ہمیں چاہیے جہاں ان چیزوں سے ہم وقتی طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور ائمہ اہل بیت کی اطاعت و محبت کو نہ چھوڑیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب شمار ہوں. ماشاءاللہ. مفتی نور رحمانی صاحب، یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت فرمانی ہے اور ہر امتی کی انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن ان کے دربار میں حاضر ہونے کا ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جہاں دنیا میں مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں جو ہر سال جا سکتے ہیں. قیامت تک جو فرشتہ ایک مرتبہ میرے نبی کے روضے پر آ جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. ایک مرتبہ اسے اجازت دی جاؤ میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لو، جاؤ روضہ مبارک پر ایک مرتبہ. اور پھر وہ کہنا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ دربار عالی شان. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب پہلی بات ہوئی کہ جب مدینے میں آپ انٹر ہوتے ہیں نا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اپنا رہتا ہے، کوئی اپنا رہتا ہے. کہیں میں دور نہیں آیا، یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے جاتے نہیں تھے. توجہ سے آپ سب کی چاہوں گا، امام مالک مدینے سے جاتے نہیں تھے. اور جب مدینے میں چلتے تھے نا تو بہت سائڈ سے دیوار کے ساتھ لگ کر چلتے. تو کسی نے کہا کہ آپ اس روڈ پر کیوں نہیں چلتے؟ کہا کیسے چلوں، یہاں تو میرے مصطفیٰ چلے گا چلتے ہوئے. ایک محبت ہے. پھر کبھی زندگی میں مدینے کو چھوڑا نہیں. تو کسی نے ایک مرتبہ ان سے محبت سے پوچھا کہ حضرت آپ بیت اللہ کیوں نہیں جاتے، آپ مدینے کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا کہ اگر جان نکل گئی تو اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، یہی تو ایک سہارا اور آسرا ہے. پھر جواب دیا تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت مکہ کیوں نہیں جاتے، وہاں بیت اللہ ہے. آپ رونے لگ گئے. کہا سن، مکے میں اگر بیت اللہ ہے تو مدینے میں رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انسان کی بخشش و مغفرت کا سبب ہے. لا الہ الا اللہ.
آدم نے بھی کہا، نوح نے بھی کہا، صالح نے بھی کہا، شیش نے بھی کہا، موسیٰ نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی کہا، خود میرے نبی نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ جب جبل ابو قیس کے پہاڑ پر چل کر میرے آقا نے کہا لا الہ الا اللہ، جبرائیل آ گئے، کہا محمد الرسول اللہ صلی بلکہ اللہ یہ بھی علیہ ہے نا وسلم۔ کہ ہمارا تو قبلہ خانہ کعبہ ہے، لیکن خانہ کعبہ کا قبلہ رسول اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ 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 یہ واہ جہد ہے، یہ رخ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو عشق و محبت کے اندر بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے، رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جو گناہوں کو نکال دیتا ہے، اور درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کے جسم کے وائرس کو نکال دیتا ہے۔ وہ عقائد کے اندر ہو، وہ روح کے اندر ہو، وہ جسم کے اندر ہو، وہ تمام بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ مدینے جب بھی جائیے گا ادب و احترام کے ساتھ جائیے گا، وہاں ایسا ہے کہ وہاں قلب کے ساتھ حاضر ہوا کرتے ہیں، واہ سبحان وہاں اللہ، آنکھوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ سبحان پل بھر میں سبحان اللہ۔ بندہ بگڑ بھی جاتا ہے، پل بھر میں بندہ عرش پہ چلا بھی جاتا ہے۔ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان تمام باتوں کو سن کر بس ایک ہی دل چاہتا ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں بس ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ بھائی واہ واہ، یعنی کہ ایک چھوٹا سا وقفہ، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ ابر کرم کچھ ایسے برسے، ابر کرم کچھ ایسے برسے، بول اٹھے ایمان، باران رحمت رمضان، باران رحمت رمضان، باران رحمت رمضان، باران رحمت رمضان۔ تو ہم ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم میں کہتی چلوں کہ بادل اپنی جگہ بنا رہے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کراچی والوں پر بہت رحمت کی بارش کرتے، کراچی والے ہی کیا پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا رحمت کی بارش کرتے۔ اور آج جس طرح یہاں پر جو موسم بن گیا ہے، جو ماحول بن گیا ہے، اور آج ہمارا جو ٹاپک بھی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، تو جب رحمتوں کی بات ہوگی اور رحمت للعالمین کی بات ہوگی تو کیسے ممکن ہے کہ وہ رب کریم ہم پر رحم نہ فرمائے۔ تو ہم چلتے ہیں فلور پر اور سے کلام دعا کے سنتے ساتھ ہیں، کہ اس وہاں دعا کے رحمتوں کی ساتھ۔ بارش ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی رحمت برس جائے جلدی، تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم فلور کی طرف چلتے ہیں اندر۔ آج اتنی خوبصورت گفتگو کی، اور آج جس ذات اقدس کو جن کو ہم پرسہ دے رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آج اتنی رحمتیں ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ باہر اتنی گرمی میں جو ایک دم اللہ تعالیٰ نے ہمارا شاید ذکر ایسا تھا یا ہماری عقیدت، محبت، احترام کہ باہر کا بالکل منظر ہی تبدیل ہو گیا۔ بالکل بادل قریب قریب ہے، ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت برس جائے، تو پھر کیا ہی مزہ ہو کہ باران رحمت ٹرانسمیشن میں ہم بیٹھے ہوں، باران رحمت برس بھی جائے، رمضان کا مہینہ بھی ہو۔ بالکل، اب جس ہستی کو ہم عقیدت کے پھول دے رہے ہیں، محبت کا نذرانہ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں مفتی صاحب جتنا کہا جو اتنا ہی کم ہے، مگر صرف اتنا بچائیے کہ آسان لفظوں میں ہم جیسے خطا کار، ہم جیسے گناہ گار کیسے، نبی پاک تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ایسا کون سا طریقہ کار اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری خطائیں جو ہیں وہ ان کو درگزر کر دیا جائے اور ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے قریب ہونے کا واحد ذریعہ ان پر درود پاک کا نذرانہ ہے۔ جو جتنا نبی پہ درود پڑھتا ہے وہ نبی سے اتنا قریب ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی تھی میرے بھائی نے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی،
ٹو بی فالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. جب نبی کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ، پہلے یہ مجھ اللہ سے دوستی کرنا چاہتے تھے، یہ نبی کی اتباع کے بعد میں اللہ ان کا دوست بن جاؤں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو نبی کی اتباع کیجئے، نبی کے طریقے پہ چلے. جو نبی کے طریقے پہ چلتا ہے اللہ اس کی بات کو رکھتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، وہ جو دعا مانگتا ہے. اور میں یہاں ایک بات بتاؤں، جب آپ نبی پہ کثرت سے درود پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پڑھوں. آپ نے فرمایا پڑھو. کتنا؟ کہا جتنا دل چاہے پڑھو. کہا جب تم اپنے آپ کو وقف کر دو گے درود پڑھنے میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بن مانگے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بن مانگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. مولانا صاحب جب ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو وہاں ایک جگہ پر ایسا کارپیٹ کا ٹکڑا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو اگر آپ غور فرمائیں تو مدینہ منورہ پورا ہی یقیناً جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن خاص طور پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے، حضور کی حدیث ہے کہ بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے. ریاض الجنہ بڑی اہمیت کا حامل ایک مقام ہے، اور جتنے بھی حجاج یا زائرین جاتے ہیں ان کی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جا کر جو ہے وہ نافلہ ادا کریں، نماز ادا کریں. اور حضور کا وہاں ممبر ہے جہاں خطبہ دیا کرتے تھے. دیکھیے ایک دو باتیں ہیں، جب ابھی مفتی صاحب نے بات کی تو میں وہ دو جملوں پہ رسپونڈ کر کے آپ کے سوال کو یہاں ختم کر رہا ہوں. جب ہم دربار میں جاتے ہیں نا، یاد رکھیے ہمارا تو اعتقاد یہ، اب ہمیں نہیں پتہ کس کا کیا اپنا ایک سوچنے کا وہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہ جیسے ہم حضور کی حیات طیبہ میں ان کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے، اسی طرح حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کو زندہ سمجھ کے ان کی قبر کے پاس جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں. بلکہ آیت وہاں لکھی ہے آج بھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ اونچا نہ کرنا. یہ آیت لکھا ہونا بتا رہا ہے کہ جیسے حضور کی زندگی میں آداب مجلس یہ تھے کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو، ویسے ان کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی. اور دو باتیں کہہ کے تمام کر رہا ہوں کہ مدینے کی عظمت تو اتنی ہے، ہم تو آسمان کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ان کی ثنا کرے تو بھلا کوئی کیا کرے، سلوات جن کے در پہ فرشتہ پڑھا کرے، کہتی ہے آسمان سے مدینے کی یہ زمین عزت خدا کی دین ہے جسے چاہے دے. عزت خدا کی دین ہے جسے چاہے دے. اللہ ہم سب کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور ہماری خامیوں پہ پردہ ڈالے. سب سے پہلے علماء کرام کا شکریہ ادا. جی علماء کرام جواد آبدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور شفیق احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل 3 بجے ہم لوگ دوبارہ ٹرانسمیشن میں آئیں گے، اور اس ٹرانسمیشن کے دوران ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم اپنے رب کے حضور اور آپ تمام دیکھنے والوں سے معافی کے خواستگار ہیں. اور آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میرا یوٹیوب چینل ہے سید فرحان علی وارث، اس کو بھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو اچھے اچھے کلام مزید مل سکیں.